بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی لائف کے اوپر آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام روح زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا گیا۔ انہیں پوری دنیا کے کونے کونے سے اکٹھی کی گئی مٹی سے بنایا گیا تھا اور پھر روح پھونکی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی گئی تو وہ سر کی طرف سے پھونکی گئی تھی۔ جب سر کی طرف سے روح پھونکی جا رہی تھی تو انہیں چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پوری دنیا سے اکٹھی کی جانے والی مٹی کہیں سرخ، کہیں کالی، کہیں سفید اور کہیں درمیانے رنگ کی تھی۔ کہیں پہ وہ سخت تھی اور کہیں پہ نرم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے یا دنیا میں رہنے والے آدم علیہ السلام کی اولاد کہیں سفید ہیں، کہیں کالے، کہیں سرخ اور کہیں سخت طبیعت لوگ رہتے ہیں، کہیں نرم طبیعت والے لوگ رہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ دن جمعہ مبارک تھا۔ جس دن جنت میں ڈالے گئے وہ دن جمعہ مبارک، جس دن نکالے گئے وہ دن جمعہ کا تھا۔ جمعے کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی اور جس دن آدم علیہ السلام کی وفات ہے وہ بھی جمعے کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، تقریباً 40 میٹر۔ پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ فرشتوں کو سلام کریں، اور وہ جو جواب دیں گے یا جس طرح جواب دیا جائے گا اس طرح آپ کی اولاد، آنے والی اولاد جواب دے گی۔ تو پھر آپ نے فرشتوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو فرشتوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اور پھر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت بھی یہی سلام جو ہے ہمارے نبی نے ہمیں کہا کہ یہ سلام دیا جائے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی ضرورت کی چیزوں کے نام بتائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آقا ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مخاطب ہو کے کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن شیطان اس حکم کو نہ مانا، وہ انکاری ہو گیا۔ ابلیس یعنی شیطان فرشتوں کی جماعت سے نہیں تھے، ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ نور سے بنائے گئے ہیں، اور شیطان جو تھا وہ آگ سے بنایا گیا تھا۔ شیطان جن تھا، اور جب انہیں حکم دیا گیا کہ آپ سجدہ کرو تو انہوں نے غرور ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جب کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہیں مٹی سے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا اور افضل جانا۔ جب اس نے حکم نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو میری جنت سے نکل جاؤ۔ اس نے وہ مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا جو اسے جنت میں رہتے ہوئے دیا گیا تھا۔ شیطان نے اللہ کو کہا کہ مجھے قیامت تک زندگی دی جائے، جو میں نے آپ کی عبادت کی ہیں اس کے بدلے مجھے قیامت تک زندگی دی جائے۔ اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میری بات مان لی گئی ہے، قیامت تک زندہ
رہوں گا تو اس نے اللہ سے کہا کہ میں آدم کی اولاد کا دشمن رہوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا اور شرک کرنے کی دعوت دیتا رہوں گا، انہیں گناہ پر اکساؤں گا، ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آؤں گا۔ شیطان کو جنت سے نکال کے وہاں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا۔ آپ وہاں اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے ہماری ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو دیکھ کے بڑے خوش رہی، وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ فرشتوں نے آدم سے پوچھا اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آدم نے کہا حوا علیہ السلام۔ فرشتوں نے پوچھا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں، حوا، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ حوا اور آدم علیہ السلام کے یہ حکم تھا کہ جنت میں جہاں رہیں، جو کچھ کھائیں، جو پہنیں، آپ کی مرضی ہے، آپ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اور جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا خوشی راضی رہنے لگے، لیکن انہیں ایک یہ بھی حکم تھا ساتھ کہ ہاں ایک ایسا درخت ہے جس کے پاس تم نہیں جاؤ گے، نہ اس سے پاس جانا ہے، نہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ پھر ایک دن ابلیس آیا اور ان دونوں کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے پاس کیوں نہیں جانے دیا، اس کا پھل کیوں نہیں کھانے دیا جا رہا؟ وہ بولے ہمیں معلوم نہیں۔ تو انہوں نے اپنی چال چلی اور کہا کہ جو کوئی اس پھل کھا لیتا ہے اس درخت کے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اس نے یہ بات اب قسمیں کھا کے انہیں بات کو منوا لیا کہ یہ بات واقعی میں شاید درست ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شیطان کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جسم سے وہ جو کپڑے تھے، جنت کے کپڑے، وہ اتار لیے گئے اور وہ دونوں بے بس ہو گئے، درخت کے پتے توڑ کے اپنے جسم چھپانے لگے۔ انہیں پھر احساس ہوا کہ ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور نافرمانی کر کے بہت سخت گناہ کر دیا۔ وہ اپنے اس عمل پہ بڑے شرمندہ ہوئے، مگر بھول ہو چکی تھی۔ دونوں نے اللہ سے خوب رو کے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی، لیکن حکم دیا جنت سے اتر جاؤ، اور بتایا گیا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے چند دانے لائے، اللہ کے حکم سے ان کے کہنے پر انہیں زمین میں بویا، وہ اگ آئے، پھر انہیں علیحدہ کر کے پیسا گیا، پھر گوندا گیا، پھر اس سے آٹے سے وہ روٹی بنائی گئی اور اسے کھایا گیا۔ یہ آدم علیہ السلام اور حوا کا زمین پر پہلا کھانا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑے بنائے، اپنے رہنے کے لیے گھر بنائے۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ان کی ہمیشہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی۔ بڑے ہونے کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی شادی کروائی دی جائے۔ ان کی شادی پہلے پیدا ہونے والے لڑکے کی دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی سے، دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے کی پہلی بار پیدا ہونے والی لڑکی سے کروائی جاتی، یعنی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جائز نہ تھا جو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہو۔ پھر ان کی اولاد اور پھر آگے ان کی اولاد در اولاد پیدا ہونا شروع ہو گئی اور دنیا بسنا شروع ہو گئی۔ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ بڑے نیک تھے
اور کچھ لوگ بڑے گنہگار تھے۔ ان کے بیٹے قابیل بھی ان میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، پھر وہ قد کم ہوتے ہوتے ایک ٹائم پہ آ کے وہ قد اپنی جگہ پہ رک گیا۔ مورخین کے مطابق آدم علیہ السلام کی وفات تک ان کی اولاد تقریباً 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ 1000 سال زندہ رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ اللہ کی طرف سے فرشتے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبوئیں لے کے زمین پر آئے اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آخری اپنی وصیت جو کی تھی کہ شیطان سے بچنے کی وصیت کی تھی اور مصیبتوں میں صرف اللہ سے ہی مانگنے کا کہا تھا۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔